استحقاق لائیں گے تو اس کا ہمارا ایک آئینی حق ہے. اس لیے ان کو چاہیے ان کے رویے سے اور ان کے کردار سے ہم ثابت کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو کرش کر دیں گے، اس طرح کہنے سے کرش نہیں ہوتے ہیں. ہم جمہوری ذہن رکھتے ہیں اور پولیٹیکل ٹریننگ کے ساتھ جہاں آئے ہیں، ہم ایسے نہیں، ایک نظریے کے ساتھ آئے ہیں. عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اس نے ہمیں خوف سے نکالا ہے، انہوں نے ہمیں شعور دیا ہے. اور خاص طور پر میرا خیال ہے جتنے بھی آپ اس سے پہلے کسی کو فارم 45 47 کا نہیں پتا تھا، وہ بھی بتا دیا ہے. کیونکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا کہ آصف علی زرداری جو ہے مفاہمت کی بادشاہ ہیں، تو اگر وہ صدر بنتے ہیں تو کوئی امید ہے کہ ان کے صدر آنے یہ تو آنے والے وقت پہ میں کوئی پیشین گوئی تو نہیں کرتا. یہ وقت آئے گا. میں نے ایک فکرہ کہا ہے کہ آپ کے ایٹیچیوڈ اور جو رویہ ہے اس پہ منحصر ہے. مگر ہمارا پھر بھی موقف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپلوڈ کیا ہے، جب چیزیں سامنے آئی ہو تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. اب کیسے یہ کل کو تھیلے کھولتے ہیں، اس کا فرینزک ہو سکتا ہے. ایک ہی آدمی نے اگر 2,000 انگوٹھے لگائے ہیں تو کیا اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی. اس لیے ہمیں یہ ہے کہ آپ کی پل ڈیٹ جتنی ہیں، دوسری یہ ہماری کیا ان کو کہتے ہیں ہم NGOs وغیرہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دیز ور ناٹ فری اینڈ فیئر الیکشن. اور جس معاشرے میں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں آپ کو فیئر ٹرائل نہیں ملتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ آپ کا لیڈر تقریباً 250 دنوں سے اندر ہے اور مین لیڈرشپ اندر ہے، اور عدلیہ کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا. الیکشن ٹریبیونل سینس میں بھی وہ ہر چیز کو واپس بھیج دیتے ہیں. لیکن آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کو امید صرف عدلیہ سے ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیں، جس معاشرے میں عدل اور انصاف نہیں ہوگا وہ کبھی معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا. کیا ہم ان کو عدلیہ کو چھوڑ کر سڑکوں پر کر رہے ہیں؟ احتجاج ہمارا حق ہے، مگر ہم پھر بھی توقع کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے 45 سال بعد ایک فیصلہ کیا ہے، یہ خدارہ ابھی فیصلہ کریں اور ہمیں حق دیا جائے اور انصاف پر مبنی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی فیصلہ آباد، ابھی ہمارے ایک فاضل رکن تھے، وہ آج تک کبھی گئے ہی نہیں ہے فیصلہ آباد، اس کو 9 مئی کے اس میں اس کو بھی وہاں فٹ کیا ہوا ہے. اس لیے انصاف وہ ہوتا ہے جو سامنے نظر آئے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ یہ اس وقت ہمیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان کو انصاف دینا چاہیے. رانا صاحب یہ بتائیے گا، آپ کہتے ہیں کہ یہ جعلی اسمبلی ہے فارم 47 کے، یہ ہم نہیں، ایک 45 والے ہیں، ایک 47 والے ہیں. ہم اصل الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایوان اقبال میں اپنی ایک اسمبلی بنا لی تھی تو سنی اتحاد کونسل کی اسمبلی نہیں، اسمبلی ہماری یہ ہے، یہ اصل ہماری ہے، یہ رائے ونڈ میں علیحدہ بنا لیں. اچھا یہ بتائیے گا، جاج چودھری کے پروٹیکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری ہوئے لیکن ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، کیا کہتے ہیں؟ اس پہ غلط ہے. ان کا ایک جمہوری حق ہے، ہمارے ایک سینیٹر ہیں، ان کو لے کے جانا چاہیے تھا، ان کا ووٹ ہونا چاہیے تھا. انہی رویوں سے کی بات کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، احمد رشید صاحب ہیں، ان کو فری پیسج دیں، وہ الیکٹڈ لوگ ہیں. اگر آپ نے جھوٹا، آپ کو ہو سکتا ہے کل میرے پہ بھی یہ بنا ہو، میری جگہ کوئی اور یہاں پر آپ کو میڈیا ٹاک کر رہا ہو، اس لیے آپ ہماری آواز بلند کریں گے کل کو میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے. ملک صاحب، آپ اسپیکر کے انتخاب میں تھے، آپ کو ووٹ کم پڑے تھے، آپ چلے گئے تھے. اب آپ نے جو اپنے آپ کے تمام رکن، کیا وہ تمام آپ کے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کریں؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ مجھے کم نہیں پڑے. اس وقت ہماری حاضری کم تھی کیونکہ انہوں نے کارڈن آف کیا ہوا تھا پوری اسمبلی کو، تو اس وقت ہمارے ممبرز داخل نہیں ہو سکے کیونکہ پہلے اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ہوتا ہے ڈپٹی اسپیکر کا. جو ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوا تھا تو بندے ہمارے پورے ہو گئے تھے اس وقت، اس وجہ سے مجھے کم ووٹ پڑے. ادروائز مجھے کم ووٹ اس سینس میں نہیں پڑے کہ ادھر بڑھ گئے. رانا صاحب، آپ آئے نا کہ بالادستی سے بلیو رکھتے ہیں اور یہ جو صدر کا انتخاب ہوتا ہے یہ خفیہ رائے شماری ہوتی ہے، تو آج ایک جو ارکان اسمبلی جنہوں نے اپنا ووٹ لہرایا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. یہ کوئی زیب داستان کے لیے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں. ایسے ہمارے بڑے باشعور لوگ ہیں، ممبران ہیں، اور ہمیں اپنے ممبران پر پورا اعتماد ہے. بہت مہربانی، تھینک یو.